السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ مضامین قرآن کا خلاصہ کے سلسلے میں 11واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے کا خلاصہ ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ یونس مکمل، اور نمبر 3 سورۃ ہود کا ابتدائی حصہ۔ گزشتہ پارہ وَاعْلَمُوا میں سورۃ التوبہ کی مجموعی 129 آیات میں سے 93 آیات آئی تھیں، لہذا اس کی بقیہ 36 آیات ہمارے آج کے پارے میں یعنی 11ویں پارہ یعتذرون میں ہے۔ پھر مصحف کی ترتیب سے جو 10ویں سورت ہے سورۃ یونس، جس کی 109 آیات ہیں، وہ مکمل اسی 11ویں پارے میں ہے۔ اور پھر 11ویں سورت ہود کی آیت نمبر 5 تک یعنی پہلی 5 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ تو 11ویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ توبہ کی آخری 36 آیات 5 رکوعوں میں، اور دوسرا حصہ سورۃ یونس مکمل 109 آیات 11 رکوعوں میں، اور تیسرا حصہ سورۃ ہود ابتدائی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس طرح اس پارہ میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 150 ہے، جو کہ 5 آیات زائد 16 رکوع بنتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں پہلا حصہ یعنی سورۃ التوبہ کی آخری 36 آیات، آیت نمبر 94 سے 129 تک۔ سورۃ توبہ کے بقیہ حصے میں یعنی ان 36 آیات میں 4 باتیں ہمارے سامنے نمایاں طور پر آتی ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2 مومنین کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ان کی 9 خصوصی صفات کا بیان ہے۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر پانے والے 3 مخلص صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اور نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو مہربانی ہے، بے حد مہربانی اور شفقت، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں منافقین کی مذمت کو۔ 10ویں پارہ کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ منافقوں کا تذکرہ تھا، جنہوں نے مالی وسائل اور نقل و حمل کی سہولت کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ تو 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ 2 صورتوں میں نظر آتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے قسمیں اٹھا کر مختلف قسم کے بہانے پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک تو یہ شکل سامنے آتی ہے۔ ایک دوسری شکل جو منافقین کی مذمت کی ہے وہ یہ ہے، 107 108 109 اور 110۔ ان 4 آیات میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے کفر کے پھیلاؤ کے لیے سازش کے طور پر مسجد ضرار تعمیر کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا افتتاح کریں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا، چہ جائے کہ جماعت کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اس سے فوری بعد اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ ہے مومنین کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تجارت، اور پھر ان کی 9 خصوصی صفات کا بیان ہے۔ وضاحت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال و دولت کا جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے۔ یہ تجارت ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے
جو تورات، انجیل اور قرآن 3 کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا وہ اس تجارت اور سودے پر خوش ہو جائے، کیونکہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد مومنین کی خصوصی 9 صفات کا بیان ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں اگرچہ منافقین نے شرکت نہیں کی تھی، لیکن 3 مخلص مومن صحابہ کرام بھی اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے، شرکت نہ کر پائے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو شرکت نہ کر پانے والے 3 مخلص صحابہ ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر یہ 3 مخلص اہل ایمان جن کے نام ہمیں روایت میں ملتے ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، جو اپنی کوتاہی پر انتہائی شرمندہ تھے اور انہوں نے جھوٹے بہانوں کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس قدر شرمندگی کے عالم میں تھے کہ اپنا کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلص مسلمانوں کی تعریف کی ہے اور اس میں ان کی معافی کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سورت کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس آیت پر ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ انتہائی شفقت کا اظہار ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدت طلب کا ذکر ہے جو وہ اپنی امت کی بہتری کے لیے رکھتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ علیہ السلام کی بے حد مہربانی اور شفقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں 2 نام رؤوف اور رحیم بھی حضور پاک کو عطا فرمائے ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے سورت یونس، اور یہ مکمل یعنی 109 آیات اس کی اور 11 رکوع ہمارے آج کے سپاہی میں ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم اور اس کی آیات کی عظمت کے بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ موضوع سے شروع ہوتا ہے، اور انتہا بھی یعنی سورت کا ایک اختتام بھی قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اسی پر کاربند رہیے جو کلام آپ کی طرف واحش کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس صورت میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح 3 بنیادی عقائد کو اساسی اہمیت دی گئی ہے۔ پہلا موضوع وحی و رسالت کی عظمت اور اس پر تعجب کا رد ہے، دوسرے نمبر پہ توحید ہے، اور تیسرے نمبر پہ قیامت۔ سب سے پہلے وحی و رسالت کی عظمت اور اس پر تعجب کا رد، جیسے ہم نے تمہید میں عرض کیا کہ اس میں قرآنی آیات کی عظمت کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی آیات بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں، اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کے حق کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس میں انسان کے چند عمومی فطرتی خرابیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر سمیت مختلف جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔
آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے یا کسی استاد سے اس علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں، وہ بھی خالق کائنات کے حوالے سے؟ یا ایسا موجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کروں؟ رسالت اور اس کے ضمن میں مشرکین کی تردید کے بعد عبرت و نصیحت کی خاطر 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے مسلسل انکار کی وجہ سے، ان کے ایمان سے مایوس اللہ کا عذاب آتا دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح سامنے آئی کہ ان کی قوم کے افراد جو اب تک انکار اور کفر پر قائم تھے، انہوں نے عذاب کے بادل دیکھ کر توبہ و استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں آ گئے، انہیں مچھلی نے نگل لیا، مگر معجزاتی طور پر وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اللہ کی تسبیح میں لگے رہے۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر ڈال دیا۔ تو انبیاء کے یہ 3 قصے سنانے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا مختلف انداز سے توحید کو بھی ذہن نشین کرایا گیا ہے، اور اس بات کو سامنے لایا گیا ہے کہ اللہ ہی خالق و رازق، ہر چیز کا مالک اور مدبر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، لیکن کفار کو اس کا یقین نہیں آتا اور وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا حصہ جو سورت ہود کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل ہے، بقیہ سورت پوری کی پوری 12ویں پارے میں ہے، تو انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی عظمت شان کا بیان ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کوئی تعارض یا تناقض نہیں پایا جاتا، اور ساتھ ہی اس عظمت کی وجہ بیان کی گئی کہ اس کلام کی تفصیل و تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور ہر حالت و کیفیت کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔